أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 31 سے 35 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی، سورہ قاف ہے۔ گزشتہ کل آیت نمبر 30 ہی کی وضاحت، ترجمہ، اس کی تشریح ہوئی تھی۔ آج باقی ان 5 آیتوں کا بیان ہوگا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہوں اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو، اور جو بن دیکھے اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر کے آئے۔ تم سب جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ وہاں چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور تمام ایمان والوں کو نصیب فرمائے۔ تو جنت قریب کر دی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک ایک ٹکڑے کے اندر ہمارے رب کی طرف سے ترغیب ہے کہ متقی، گناہوں سے بچنے والا، اپنی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے اللہ جل جلالہ یہاں بھی اس کو راحت دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو راحت دیں گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ لیکن کن سے وعدہ کیا گیا؟ اواب اور حفیظ۔ مفسرین نے ان 2 لفظوں کا بڑا وہ کیا ہے، یعنی تفصیل بیان کی ہے۔ اواب اور حفیظ۔ اواب، دل سے اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اکیلے میں گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے والا اواب، اکیلے میں گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے والا۔ اسی طرح اواب کا مطلب بیان کرتے ہیں جو ہر مجلس کے آخر میں اللہ سے معافی مانگے۔ کوئی بھی مجلس ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہو سبحان اللہ و بحمدی اللہم انی استغفرک مما اصبت فی مجلسی ھذا۔ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی، تو عربی میں کہا اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اس مجلس میں جو مجھ سے حرکتیں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مجلس میں یہ دعا پڑھے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، کہ مطلب اس کا مفہوم واضح ہے، اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو جو مجلس کے آخر میں یہ دعا پڑھے گا، اس مجلس میں جو بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو اللہ سب کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ دعا بھی آئی ہے، یہ تو ہم سب کو یاد ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر مجلس کے آخر میں یہ دعا مانگنا، اکیلے کی مجلس ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، کاروباری مجلس ہو، دوستوں کی مجلس ہو، ہر مجلس میں اللہ کا نام لینا۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ جو شخص اپنی کسی مجلس میں خدا اور خدا کے رسول کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو فرمایا یہ مجلس کل قیامت کے دن وبال بنے گی،
مصیبت بنے گی آدمی کے لیے۔ تو ہر مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کو کسی نہ کسی انداز سے یاد کرنا، یاد نہیں آئے تو اخیر میں بس یہ جملہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اواب کا مطلب یہ بتایا جو مجلس کے آخر میں اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ حفیظ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والا، الحافظ لامر اللہ، حفیظ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والا۔ ایک ترجمہ حفیظ کا یہ بھی کیا ہے حفیظ اپنی نگرانی کرنے والا۔ جیسے آدمی اب مزدوروں کی نگرانی کرتا ہے، کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، اپنی نگرانی ہم نہیں کرتے، تو اپنی نگرانی کرے کہ مجھ سے کوئی غلط حرکت تو نہیں ہو رہی، مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ تو اپنی نگرانی ہر آدمی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا نگران بنے۔ اور ایک ترجمہ حفیظ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ حفیظ اس کو کہتے ہیں جو اشراق کے وقت میں 4 رکعتیں پڑھے، کہ اس کے دن بھر کے سارے کاموں کی اللہ پاک حفاظت کر لیں گے۔ یعنی فجر تو پڑھ لی، پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، پھر 2 رکعت پڑھ لی، اس کی الگ فضیلت ہے کہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ لی تو اللہ پاک دن کے کاموں کو آسان کرتے ہیں۔ تو اشراق کے وقت میں 4 رکعت پڑھنے والا کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حفیظ ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہے، آپ نے وضاحت سن لی، اور جو حفیظ ہے اپنے نگرانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کا خیال رکھ رہا ہے، یا پھر اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اور جو شخص بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اس لیے کہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ سے ڈرے اور رجوع ہونے والا دل لے کر کے آئے، رجوع ہونے والا دل لے کر کے آئے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دل کو ذاکر بناؤ، ہاں اس دل کو ذاکر بناؤ۔ جب ظاہری بدن تابع دار ہوگا اور دل پہ آدمی توجہ ڈالے گا تو دل کے ذکر کی وجہ سے اس کا بدن گناہ نہیں کرے گا، دل کے ذکر کی وجہ سے اس کا بدن گناہ نہیں کرے گا۔ اور ایک عضو کا تابع دار بنانا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت سارے اعضاء کے تابع دار بنانے کے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ ایک عضو کا تابع دار بنانا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت سارے اعضاء کا تابع دار بنانا، اور ایک عضو کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ ذرا سی خلوت میں بیٹھ کر کے اپنے اکابر مشائخ کو ایصال ثواب کر کے اپنے دل پہ، جیسے ہم جمعے والے دن اور جمعے کے دن عصر سے مغرب نشست ہوتی ہے، قلبی ذکر کہ دل پہ توجہ ڈال کر کے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور اللہ پاک نے اس میں ایک اٹھان رکھی ہے۔ جب آدمی توجہ ڈالتا ہے دل پہ تو یہ دل اٹھ جاتا ہے، اور یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دل اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دل تابع دار ہو گیا تو بدن کے سارے اعضاء تابع دار ہو جاتے ہیں، اور اللہ اعلان کریں گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اور جنت کا نام ہے دار السلام، جنت کا نام ہے دار السلام۔ قرآن پاک کے اندر جنت کو دار السلام بھی کہا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اعلان کریں گے کہ تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور فرشتے ہر دروازے سے آ کر کے سلام کریں گے۔ یہ بھی قرآن میں ہے، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو جم کر کے دین پر چلے تم پر سلامتی ہو۔ اور یہ بھی اعلان ہوگا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جب داخل ہو گئے ایک دفعہ تو کبھی بھی اللہ جنت سے نہیں نکالیں گے۔ یہ دنیا، یہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں سے تو ہم نے نکلنا ہے، یہاں سے تو یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم ٹھیک ہے، ہم نے گھر بنایا، بنگلہ بنایا، ہم نے گاڑی خریدی، ہمارا لباس، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ دار الخلود نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دار الخلود تو آخرت ہے۔ تو اللہ اعلان کریں گے
کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ دن کون سا دن ہے؟ ہمیشہ کے داخلے کا دن ہے، اور پھر دوبارہ جنت سے نکالے بھی نہیں جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، اور جنت میں جی بھی نہیں بھرے گا. یہ بھی قرآن میں ہے. جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نکالے گئے. اور موت کو بھی موت آ جائے گی. کیا جملہ کہا؟ موت کو بھی، یعنی موت بھی نہیں آئے گی اور جی بھی نہیں بھرے گا، اور اللہ کی طرف سے نکالے جانے کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جو جو پریشان کن نکات تھی وہ سب اللہ نے صاف کر دی. موت کا موت نہیں آئے گی، بیماری کا بیماری بھی نہیں آئے گی، بڑھاپا کا بڑھاپا بھی نہیں آئے گا. ایک 30 سال 33 سال کی عمر پہ بندہ رکا ہوا ہوگا، ہزاروں سال گزر جائیں گے، 30 33 سے آگے نہیں بڑھے گا، اور بیماری بھی نہیں آئے گی، اور کبھی غم نہیں دیکھے گا. یہ دنیا صبح کیفیت الگ ہوتی ہے، دوپہر الگ. گھر گیا تو پریشانی، کاروبار میں پریشانی، اور ملک کی پریشانی، بدن کی پریشانی، محلے کی پریشانی، قسم قسم پریشانی آدمی کو گھیر لیتی ہے. لیکن جنت میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ 24واں پارہ. اے جنتیوں، اے ایمان والو، تمہارا جو جی چاہے گا وہ جنت میں تمہیں ملے گا، اور جو تم منہ سے کہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا. اندر خیال آیا اللہ پاک دے دیں گے، وہ جو تم نے منہ سے کہا وہ بھی اللہ تمہیں دے دیں گے. اور ہمارے پاس تو مزید بھی ہے. ہمارے پاس تو اب یہ مزید کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جنتیوں کو کہیں گے کہ تمہیں میں نے سب کچھ دے دیا. کہا دے دیا اللہ پاک، آپ نے تو ہمیں بہت نوازا، اور ادنا سے ادنا جنتی کو بہت کچھ دے دیا. تو پھر اللہ جل جلالہ اعلان کریں گے کہ آج ایک نئی چیز تمہیں ملے گی. وہ کیا چیز ملے گی؟ کہ اللہ جل جلالہ 70,000 نورانی پردے ہیں، اور اللہ پاک وہ پردوں کو سب کو ہٹا دیں گے، اور سارے جنتی اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کریں گے. اور صبح شام دیدار کریں گے. جمعے کو تو سب کو ملے گی دیدار. جمعے کا دن وہ سب کو ملے گی دیدار، اور مردوں کو بھی ملے گی اور عورتوں کو بھی ملے گی. مردوں کو بھی ملے گی، عورتوں کو بھی دیدار ملے گی. اور بعض جو مقربین ہوں گے ان کو زیادہ زیادہ ملے گی. تو کہا کہ یہ جو مزید ہے یہ اللہ کا دیدار ہے. مزید للذین احسن الحسنى 11واں پارہ. للذین احسن الحسنى، ایمان والوں کو حسنہ ملے گا. حسنہ جنت ملے گی. وزیادہ، ہماری طرف سے اضافی نعمت بھی ملے گی. اضافی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے. یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد ایک دن پھر کہیں گے اے جنتیوں تم خوش ہو؟ جی ہم تو بہت خوش ہیں، آپ نے تو بہت ہمیں نوازا. آج میں تمہیں ایسی نعمت دوں گا، اس سے پہلے کبھی ایسی نعمت تمہیں نہیں ملے گی، نہیں ملی ہوگی. تو کون سی نعمت ملے گی؟ تو پھر اس دن اعلان ہوگا احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا. آج میں اپنی ہمیشہ کی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں. آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں بس تم سے راضی ہو گیا. اس کا ذکر قرآن میں یوں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ان آیتوں کی وضاحت تھی. اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے. اللہم صلی علی